المجيد والفرقان الحميد. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر. بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول محترم، خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ. تلاوت شدہ آیات بینات سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 میں سے ان آیات میں اللہ رب الرحمن نے قیامت کے دن کا منظر بیان فرمایا. اگر ہم اللہ کا قرآن پڑھنے والے ہوں یا ہم اللہ کا قرآن سننے والے ہوں یا اللہ کے قرآن کو پڑھ کر اور سن کر سمجھنے والے ہوں، تو اللہ رب الرحمن اپنی مخلوق پر بڑا ہی رحیم و کریم ہے، اور اللہ رب الرحمن بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. قیامت جس نے ایک دن واقع ہونا ہے، اور جس دن قیامت واقع ہوگی، یہ ساری کائنات جو اللہ خالق کائنات نے پیدا فرمائی اور بنائی، یہ پوری کائنات اللہ رب الرحمن خود ہی تباہ کر دے گا اور اس کائنات کا خاتمہ کرے گا، اور ہر ایک چیز نے اس دن فنا ہو جانا ہے، اور باقی رہنے والی اللہ رب الرحمن کی ذات ہوگی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جب قیامت برپا ہوگی تو ساری کائنات میں جو بھی ہے سب ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، اور فنا سے پاک اور موت سے پاک وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس لیے رب رحمان نے فرمایا
کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر ایک نفس کو موت نے آنا ہے، اور یہ زندگی اور موت کا یہ معاملہ اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے بنایا کہ پروردگار آزمائش کرتا ہے شر اور خیر کی، کہ کون ہے جو شر پر رہ کر دنیا میں زندگی گزار کر آتا ہے، اور کون ہے جو خیر و بھلائی پہ رہ کر زندگی گزار کے آتا ہے۔ اور شاعر نے کہا ہے الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر ایک کو پینا ہے، مطلب موت سے بچنے والا کوئی نہیں، نہ نبی، نہ علی، نہ ولی، نہ پیر، نہ فقیر، نہ امام، نہ مقتدی، ہر ایک نے مرنا ہے۔ یہ موت کا پیالہ ہر ایک کو پینا ہی پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوہا، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے لازماً۔ اب میرے بھائیوں، عقل مند وہ ہے جو مرنے کی تیاری کر کے رہتا ہے، اور بے وقوف احمق اور چول وہ ہے جس نے موت کی تیاری کوئی نہیں کی۔ اب ہم پوچھتے ہیں، سوچتے ہیں، کیا موت کی تیاری کیا ہے؟ مانتا تو ہر ایک ہے، کافر بھی موت کو مانتا ہے اور مسلمان بھی مرنے کو مانتا ہے۔ موت پر یہودی کا، عیسائی کا، کمیونسٹ کا، ہر ایک کا ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے، ہماری اس زندگی کا انت ہے۔ اب موت کی تیاری کرنے والا عقل مند ہے، اور جو موت کی تیاری نہ کرے وہ بے وقوف اور چول ہے۔ اب یہ کہ موت کی تیاری کیا یہ بات ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ ہاں مرنا ہے؟ یہ موت کی تیاری نہیں ہے۔ ہم اگر موت کو مان لیں، بلکہ مانتا ہے، ہر ایک موت کو مانتا ہے، تو موت کا مان لینا یہ مرنے کی اور موت کی تیاری کوئی نہیں ہے۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ ہم نے دن رات میں 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنی ہے، وقت پر نماز، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ یہ ہے موت کی تیاری۔ اور موت کی تیاری ہے کہ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم نے ارکان اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے، جو 5 وقت باجماعت وقت پر تکبیر اولیٰ کے ساتھ، خواتین اسلام ہیں تو گھر میں وقت پر نماز پڑھیں گے، اور اگر مسلمان مرد ہیں تو وہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ 1 نہیں 5 نمازیں پڑھے گا۔ یہ ہے موت کی تیاری۔ اور جو یہ نہیں کرتا اور نماز میں سستی کرتا ہے، وہ ضرور موت کو مانتا ہے، مگر وہ موت کی تیاری کوئی نہیں کر رہا۔ اب موت پر ایمان کافر کا بھی ہے اور مسلمان کا بھی ہے۔ میں اگر کہوں کہ میں موت کو مانتا ہوں مگر میں نماز 5 وقت کی ادا نہیں کرتا تو میں جھوٹا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں پھر جھوٹا ہوں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ایک تو ہم نے موت کی تیاری نہیں کرنی، دوسرا مولوی صاحب اگر کہتے ہیں 5 وقت نماز پڑھو تو ہم الٹا مولوی پر غصہ، واہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ سرائکی میں ہی چور تلوجا چترا۔ اگر ہم سے مولوی کہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، بجائے اس کے کہ ہم اپنی غفلت کو دور کریں اور نماز ادا کریں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ امام صاحب پر، خطیب پر غصے ہوگا، بڑی سخت سخت کڑوی کڑوی اور مرچ بھری باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کافروں نے قیامت کا انکار کیا، ویسے وہ بھی قیامت کا انکار کرنے والا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ مشرکین مکہ ہوں یا کفار دیگر، کافروں نے موت کا مرنے کے بعد قیامت کا انکار کیا۔ اب میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں نہیں قیامت ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، نماز میں سستی کرتا ہوں،
بری حالت یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کا کیا گلا، مسجد میں رہنے والے کو بھی نماز کا کوئی شوق اور ذوق نہیں ہے، چٹی اور مصیبت سمجھ کر نماز پڑھنا۔ تو کافر لوگ، یہ جو قرآن مجید کی میں نے آیات پڑھی، کافر لوگوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا، مر گئے سو مر گئے بس، اب اس مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، قیامت کے دن کے نے قائم نہیں ہونا۔ یہ کون تھے؟ یہ کافر تھے، یہ کافر تھے اور آج بھی ہیں، قیامت کا انکار کرنے والے۔ میرے بھائیوں، ہم سب مانتے ہیں کہ قیامت نے آنا ہے، لیکن اگر منہ سے مان رہے ہیں اور نماز 5 وقت نہیں پڑھ رہے تو ہم بھی قیامت کے منکر ہیں۔ جو عقل مند یہ جانتا ہے کہ سمائی اور ششمائی اور سالانہ امتحان پیپر ہونے ہیں، عقل مند وہ ہوگا جو سمائی اور ششمانہ اور سالانہ امتحانات کی تیاری کرے، اور جو نہیں پڑھ رہا اور کلاس میں حاضر نہیں ہو رہا اس نے بالآخر فیل ہونا ہے۔ تو قیامت کو مان کر نماز نہ پڑھنا، یہ قیامت کا یہ بھی منکر ہے، منہ سے ضرور کہے کہ میں نے مرنا ہے اور مجھے موت نے آنا ہے اور مرنے کے بعد قیامت بھی ہوگی۔ سورۃ المؤمنون کی آیات بینات، کافروں نے قیامت کے دن سے انکار کیا۔ کیا کیا؟ انکار کیا۔ اب قیامت نے تو آنا ہے، لو جی قیامت آ گئی۔ اللہ رب الرحمن نے ہمیں قرآن مجید کی آیات میں قیامت کا لائیو منظر دکھایا ہے۔ ابھی قیامت آئی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ کا قرآن پڑھیں تو قیامت آ گئی، اس لیے کہ قیامت کے مناظر اللہ کے قرآن میں لائیو موجود ہیں، لیکن نہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے جتنا وقت ہے، نہ قرآن مجید سننے جتنا وقت ہے، نہ خیر سے قرآن مجید کو سمجھنے کی ہم کوئی حاجت اور ضرورت سمجھتے ہیں۔ تو جب قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ ان بے ایمانوں، ان کافروں سے پوچھے گا اب بتاؤ دنیا میں کتنا رہے؟ کافر جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، اللہ ان سے پوچھے گا دنیا میں کتنا رہے؟ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ اللہ رب الرحمن ان بے ایمانوں، ان کافروں سے پوچھ رہا ہے تم زمین میں سالوں کی گنتی میں کتنی مدت رہے؟ 1 سال دنیا میں رہے یا 2 سال رہے؟ دنیا کے اندر تم نے کتنا وقت گزارا؟ اب کسی کافر کی عمر 500 سال رہی۔ جو کافر اور بے ایمان حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تھے، وہ تو کئی سو سال کی ان کی عمریں گزری ہوں گی، 1000 سال، 15,000 سال، اسی طرح جو ہے وہ 200 سال، 500 سال۔ اس دور کے کافروں کی بڑی بڑی عمریں اور تمام لوگوں کی بڑی بڑی عمریں۔ اب یہ 100 سال دنیا میں رہنے والا، کوئی کافر 500 سال رہا، آج کی دنیا میں 80 سال رہا، 120 سال کی زندگی گزاری۔ اللہ رب الرحمن ان کافروں سے پوچھتے ہیں کافروں بھلا بتاؤ تم دنیا میں کتنے سال رہ کر آئے ہو؟ یہ کون تھے؟ یہ جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے، یہ جو یوم الحساب کا انکار کرنے والے تھے۔ یاد رکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے کہ یوم الحساب، حساب کا دن، قیامت کا دن، کافروں نے بھی اس کو انکار کیا، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی قیامت اور حساب کے دن کا انکاری ہے۔ اللہ رب الرحمن ان کافروں سے پوچھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے سال رہے؟ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ فرمائے گا تم زمین میں سالوں کی گنتی میں کتنی مدت رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل وہ کافر کہیں گے ہم 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہے، سو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے۔ اب کافروں نے تو کئی سو سال کی یہاں زندگی گزاری،
آج کی عمروں کے اندر بھی 50 سال 100 سال 80 سال 90 زندگی کے سال گزار کر دنیا سے گزر جانے والے اور پھر قیامت کے دن میں یہ اٹھائے جانے والے کافر کہیں گے ہم دنیا میں ایک دن یا رہے یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے، پورا دن دنیا کے اندر نہیں رہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ النازعات کے اندر کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا کہ وہ کافر جس دن دیکھیں گے تو اس کو نہیں وہ سمجھیں گے کہ نہیں وہ ٹھہرے دنیا میں مگر ایک شام یا اس کی صبح۔ کافروں نے لمبی لمبی دنیا میں زندگی گزاری، لیکن قیامت کے دن یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک دن ٹھہرے یا اس سے بھی کچھ کم، یا دنیا کے اندر ہم ایک شام ٹھہرے یا صبح، یعنی یا تو صبح سویرے تک زندگی تھی یا پچھلے پیر تک ہم دنیا کے اندر ہم نے دنیا کی زندگی گزاری۔ اور یہ کافر کہہ رہے ہوں گے کہ آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، مطلب ان فرشتوں سے پوچھ لیجئے جنہوں نے ہمارا حساب و کتاب لکھا اور اعمال نامے کو لکھا۔ اب کافروں کو یہ دنیا کی زندگی کیوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کافروں کو کیوں دنیا کی زندگی ایک شام یا ایک صبح جتنی معمولی زندگی نظر آ رہی ہے؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کا جب عذاب دیکھیں گے اور قیامت کے دن کا دن وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اب اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی وقت اور کوئی اس کا مرتبہ اور مقام باقی رہنے والا نہ ہوگا۔ اور کافر لوگ جب اللہ کے عذاب کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو دنیا کی ساری عیش و عشرت، دنیا کی ساری عیش و عشرت، دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی لذتیں اور دنیا میں موجود اللہ رب الرحمن کی عطا کردہ چیزیں، ان کافروں نے جب قیامت کے دن اللہ کا عذاب دیکھنا ہے تو سارا کچھ بھول بھلا کر انہیں عذاب اتنا گرفتار کرے گا اور اس قدر یہ عذاب سے دوچار ہوں گے کہ اللہ رب العالمین کو یہ جواب دیں گے کہ دنیا کے اندر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ اور اللہ رب العالمین پھر کیا فرمائیں گے؟ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین کافروں کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمائے گا تم نہیں رہے مگر تھوڑا ہی، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ ہاں، دنیا کی زندگی کے اندر تھوڑے ہی رہے، اس لیے دنیا کی زندگی میرے بھائیوں مختصر ہے کہ دنیا کی زندگی کی ایک لیمٹ ہے، دنیا کی زندگی کا ایک کنارہ ہے، اور جس چیز نے ختم ہو جانا ہو اور فنا ہو جانا ہو وہ چیز جو ہے وہ ایک محدود پیمانے پر ہوتی ہے، اور آخرت کی زندگی وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس زندگی کا اختتام ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو دنیا کی زندگی اس لیے ان کافروں کو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یا ایک شام یا ایک صبح اس لیے نظر آئے گی کہ دنیا کے مقابلے میں قیامت کو فنا نہیں ہے۔ قیامت کی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی اسے فنا کوئی نہیں ہے، وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اب اس ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین ہی فرماتے ہیں کہ معمولی ہے اور تھوڑی ہے، لیکن بے وقوف اور احمقوں کی چونکہ دنیا اور کائنات میں کوئی کمی نہیں ہے، تو بے وقوف اور احمق وہ ہے جو تھوڑی سی چیز کے بدلے اپنے بڑے مال کا نقصان کر ڈالے، جو معمولی چیز کے لیے قیمتی چیز کا نقصان کر ڈالے۔ یہی معاملہ کافروں کا ہوگا، اور ہم کلمہ پڑھنے والے
ہمارا حال بھی جو نماز نہیں پڑھتے، جو دین میں سستی کرتے ہیں، ان کا حال بھی کافروں جیسا ہی ہے کہ دنیا کی اس معمولی سی زندگی کے لیے میرے بھائیوں نہ ہم چھاؤں دیکھتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ ہم گرمی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہم سردی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہم ٹھنڈ کو دیکھتے ہیں، نہ ہم گرمی کے جلنے کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کی اس معمولی زندگی کے لیے اللہ اکبر ہم نے اپنی آخرت کا سودا کر ڈالا اور اپنی آخرت کو خراب اور برباد کر ڈالا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں بے مقصد اور عبث پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ اولاد آدم اور جنات کی پیدائش اللہ نے محض جانوروں، کھوتوں، گدھوں کی طرح نہیں کی کہ کھاؤ پیو اور مر جاؤ بس، جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اس تھوڑی سی زندگی میں ہم نے آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانا تھا۔ اور پروردگار اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر کتنا مہربان ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، اگر ہم حضرت نوح اور آدم علیہ السلام اگر ہم ان کے وقت کی بات کریں تو ان لوگوں کی عمریں کئی سو سال تک ان کی عمریں تھیں، اور اگر ہم اپنی عمروں کی بات کریں تو ہماری عمر جو ہے وہ 50 سے لے کر 80 اور 90 تک۔ اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی عطا کی۔ کیوں عطا کی؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور پروردگار کے حکموں کو بجا لائیں۔ اس تھوڑی محنت کے بدلے اللہ ہمیں جنت کی اور آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ وہ مزدور بڑا خوش ہو کہ جس نے دہاڑی لگانی تھی صبح 8 بجے سے لے کر شام 3 اور 4 بجے تک، اور اس کا مالک اس سے آدھا گھنٹہ کام لے، اور پوری دہاڑی دے کر اسے کہے کہ جاؤ میاں تم فارغ ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھار کہ کام کروانے والا دہاڑی دار مزدور لے آتا ہے، آدھا گھنٹہ کام کروایا، پوری دہاڑی دی اور کہا کہ جاؤ تم میاں میری طرف سے آزاد ہو اور فارغ ہو۔ تو اللہ رب العالمین تو کہیں مہربان ہے، اس کی مثل اور اس کی مثال تو کوئی نہیں ہے۔ پروردگار نے ہمیں یہ معمولی سی زندگی عطا فرمائی، اور اس معمولی سی زندگی کی محنت کے بدلے اللہ نے کیا عطا کرنا ہے؟ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں۔ اچھا کہاں ہیں؟ فرمایا کہ وہ محفوظ ہیں خیموں کے اندر۔ اب میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی کتنی معمولی زندگی ہے، تھوڑے سے وقت کی زندگی۔ اس زندگی میں ہم محنت کر لیں، ہم اپنے پروردگار کو پہچان لیں، لیکن ہمارے پاس وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے ہمارے پاس ضرور ڈھیر وقت ہے۔ جو خوش نصیب اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کو پہچان لیتے ہیں، اور یاد رکھ لیجئے جو نماز میں سستی کرے، جو 5 نمازیں پوری نہ پڑھے، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اور قیامت کے دن اللہ بھی اسے بھلا دے گا، اللہ بھی اسے بھلا دے گا۔ اس تھوڑی سی محنت کے بدلے میں صرف ایک آپ کو اللہ کا انعام ذکر کر دوں، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں، محفوظ ہیں خیموں کے اندر۔ کیا مطلب؟ حور مقصورات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس محنت کے بدلے وہ حور عطا کرنی ہے۔ اور سنن نسائی کی روایت، ہر جنتی کو 2 حوریں ملیں گی۔ اب مقصورات کا کیا مطلب ہے کہ وہ پن پیک اور ان ٹچ ہوں گی، نہ کسی آنکھ نے اس حور کو دیکھا ہوگا، نہ کسی ہاتھ نے اسے ٹچ کیا ہوگا۔ وہ سدا بہار جوان رہنے والی، وہ ہر باری میں باکھرا اور جوان کی جوان، یہ اللہ کیوں عطا کرے گا؟ اس تھوڑی سی محنت کے بدلے۔ مگر ہمارے پاس فی الوقت محنت کرنے جتنا وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔